ہے وہ شکستہ پا، لیکن گلے کے بندنے سے ہوتا ہے دم خفا، بولی بھتیجے تیری حسیری میں پیتا، ارے غم تھا تو محنت سے میرا گلا ملا، اب خوش ہوئے گرد میں شیر خدا ملا، یا کربلا میں عبرت محمد وآل محمد رضا صلوات اب گھر سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیے کیونکہ باقی آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، جگہ میں مل جائے گی. محمد وآل محمد رضا صلوات. اب میں برتن سو ماتر جناب سید ابتدار رسول صاحب سے کیا سلام پیش کریں. سید ابتدا خداوند اعظم اس بندی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محرم کی پہلی تاریخ سے اور آج تک روان شاد طریقے نامے اور علاج کو صحیح کو تبدیل سے فرمائے، اس سے کے لیے تندرستی اور اس کے کلام میں کے لیے بلندترین ثواب. زینب
ناز کر چھپاتی ہے اسے یہ کہہ کے مادر، چھپاتی ہے اسے یہ کہہ کے مادر، ہوا لگ جائے نا دشت بلا کی، شب عاشور زینب نے دعا کی، میرا اکبر ظریفی کا مذاق ہے، میرے جینے کا یہ نہیں حوصلہ ہے، میرے جینے کا یہ نہیں حوصلہ ہے، حفاظت کر شبیب مصطفیٰ کی، شب عاشور زینب نے دعا کی، ابھی کون آئے گا خیمے جلانے، سلامت ہے ابھی غازی کے شانے، سلامت ہے ابھی غازی کے شانے، یہی تصویر ہے شیر خدا کی، شب عاشور زینب نے دعا کی، میرا بھائی اٹھائے گا جنازے، یہ آنکھیں خشک ہوں گی روتے روتے، یہ آنکھیں خشک ہوں گی روتے روتے، کمر جھک جائے گی شب خدا کی، شب عاشور زینب نے دعا کی، جب آئے گا میرے اکبر کا لاشا، کروں گی اس طرح لاش پہ نوحہ، کروں گی اس طرح لاش پہ نوحہ، زمین ہل جائے گی دشت بلا کی، شب عاشور زینب نے دعا کی، میرے معبود سن اس دل کے نالے، سکینہ کو یتیمی سے بچا لے، سکینہ کو یتیمی سے بچا لے، چہیتی ہے یہ بابا کی چچا کی، شب عاشور زینب نے دعا کی، خدایا روک لے اس شب کا ڈھلنا، تجھے ہے واسطہ شیر خدا کا، تجھے ہے واسطہ شیر خدا کا، کہانی ماننی ہے سیدہ کی، شب عاشور زینب
برحمتی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات برحمتی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندترین صلوات میں ایک بار پھر ملتمس ہوں خبر کار سے جو پیچھے تشریف فرمائے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آنے جو بعد میں جب رش ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل جاتا ہے. میری ریکویسٹ ہے درود شریف پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد ایک بھائی اور اللہ صاحب کے آنے کا شاعر کہ تذکرہ آل محمد کا جہاں ہوتا ہے. تذکرہ آل محمد کا جہاں ہوتا ہے بھئی اس جگہ ذکر خداوند ولا ہوتا ہے. اس جگہ ذکر خداوند بیاں ہوتا ہے اور ایک مومن کی نشانی ہے کہ گھر پر اس کے ایک مومن کی نشانی ہے کہ گھر پر اس کے بھائی پرچم حضرت عباس آیا ہوتا ہے. ایک مومن کی نشانی ہے کہ گھر پر اس کے پرچم حضرت عباس آیا ہوتا ہے. اور حضرت معصوم علیہ السلام بلندترین صلوات کیا جواب طفلی اسے نبھانے کو ان کی یاد طفلی اسے نبھانے کو حسین گھر سے چلے دین کے بچانے کو. حسین گھر سے چلے دین کے بچانے کو. نبی والے نبی کتنے موت پر ٹھہرے. برائے رجوعان علماء و ذاکرین عزدار گرانے امام حسین علیہ السلام بلندترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار پھر حدیث درود دے دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی نبی والے نبی کتنے موت پر ٹھہرے. نبی والے نبی کتنے موت پر ٹھہرے. بھائی پسند کرتا ہے اللہ فرشتے پوچھیں گے کیا تو بھی کربلائی ہے.
ہے یہی بتانے کو، غرور حرملا اتنا بہادری بن کر، غرور اتنا غرور حرملا اتنا بہادری بن کر، میرا صغیر ہے کافی تجھے ہرانے کو، میرا صغیر ہے کافی تجھے ہرانے کو، جو آج جسم سے نکلے گا زخم ماتم سے، جو آج جسم سے نکلے گا زخم ماتم سے، بھائی چلا ہوں گھر سے اسی خون میں نہانے کو، بڑا خوش ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا، حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا، حسین زندہ ہے، بھائی فلک بھگائے گا قرار اس ترانے کو، فلک بھگائے گا قرار اس ترانے کو، پر محمد والے محمد بلندرین صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گردوی سے خطاب کے لیے جملہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر عبدالرحمن صاحب سے کیا آپ ذکر خدا ہے.
کو عمل کرنا. مثلاً ایک ملک اپنے پورے نظام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بے شک مرکزی ہوتی ہے اور وہ لازمی اس کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی. اور وہ ہے کہ آپ اس ملک سے وفادار ہیں. آپ قانون اپنی جگہ، قانون اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے الگ الگ کام ہیں. لیکن یہ لازم مجھ سے وفادار ہیں. اس کے لیے جو بڑے عہدوں پر مقرر ہو جاتے ہیں ان کو حلفیہ بیان دینا اور وہ ایک بنا ہوا عہد نامہ ہے جو شخص کو پڑھوایا جاتا ہے، خود نہیں پڑھتے، پڑھوایا جاتا ہے. یعنی ملک کا جسٹس پڑھتا جائے گا، سامنے والے کو دہرانا ہے کہ ہم اس ملک سے وفادار رہیں گے اور کبھی کوئی دھوکے بازی کا کام نہیں. ظاہر ہے کہ یہ اصول انسان اپنے خود ہی بناتا ہے اور کہیں سے اس کے پاس آگے روزگار پوچھ رہے ہیں. وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ شرط ہر ملک کے لیے. یہ پوری کائنات جو رب نے کل کہہ کر بنائی، اس کا بھی کوئی مرکزی اصول ہوگا، مرکزی اصول ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے پورے اشرے میں، اور یہی موضوع رہے گا کہ ہر ملک یہ شرط رکھتا ہے کہ آپ اس ملک سے وفادار ہیں. تو کوئی منشور اللہ نے بھی پوری دنیا کو دیا ہوگا. اب اس میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسانوں کے لیے کوئی اور اصول اور جانوروں کے لیے کوئی اور فرشتوں کے لیے کوئی اور. اصول ایک ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ مالک کائنات ہے اور وہ قادر مطلق ہے. اس کی ہر مخلوق اس کو پہچانتی. کوئی بھی ملک جب یہ شرط رکھتا ہے کہ آپ اس ملک سے وفادار رہیں گے، غداری نہیں کریں گے، تو اس اصول میں صرف انسان آتے ہیں. اب جو جنات رہتے ہیں اس ملک میں، ان سے کسی نے حلف نامہ نہیں دیا. اب وہ چاہے وہ ان کو پریشان
سنا بادلوں نے کوئی حلف نامہ اٹھایا ہے پاکستان میں، ہماری مرضی ہے ہم آئیں اور نہ بس سے نامی نکل جائیں، اور آپ کہتے رہے اب کی بارش نہیں ہوئی، اب کی بارش نہیں ہوئی، بادل تو بہت آئے تھے، آب اٹھایا ہوا تھا، وہ سنی نہیں رہے، کسی کی سنی، آندھیوں نے بھی کوئی حلف نامہ نہیں اٹھایا، جب چاہے آئیں ملا پڑا چیزیں چلے جائیں، طوفان اور آندھی، جلجلوں نے بھی کوئی حلف نامہ نہیں اٹھایا، تو آپ کا اختیار صرف انسانوں کا ہے، تو یہ چیزیں آپ سے وفادار ہونے نہ ہو، اپنے رب سے وفادار، اور اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کو قادر مطلق کیسے مانیں گے؟ قادر مطلق کے معنی ہے مطلق یعنی بس ختم، یعنی اس کی قدرت مطلق ہے، مصمم، اس میں شک نہیں کرتا، ایسا قادر جو قدرت کرتا ہے، اور جس چیز میں چاہے اپنی قدرت پیدا جس وقت جو چاہے اپنی کائنات میں گرد و بدل کر دے، ترمیم کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال پیدا نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ منزل آئے گی تو اس کی بھی گفتگو ہوگی کہ پناہ مانگو، عافیت مانگو، دعائیں مانگو، معافی مانگو، عفو کی معافی مانگو، توبہ مغفرت فرما، ہم سے یہ بلائیں ڈال دے، بلاؤں کو ہم بلا سے دور کر دے، یہ کیا رہتا ہے، اس پر بھی اگر وہ سنیں تو سنیں، سن کے مان بھی گے، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہم سمجھ والے تھے، دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جو چاہیں اللہ سے کہہ پائیں، جو چاہیں من پائیں، ایسا دعویٰ تو کسی بات کو نہیں، کبھی آپ نے سنا بھی ہو، حالانکہ ان کے بدلے ہوتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں اور پھر بھی اللہ سے کچھ نہیں کہہ جاتا، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے مدد ہیں، اللہ کے قلندر ہیں، کیٹیگریز ہیں اللہ والے، مختلف صورتوں میں اللہ والے ہوتے ہیں اور سب ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، اگر آپ کا اللہ سے ہوگا، ان سے کہیں گے، اللہ سے کہیں گے، کام ہو جائے گا، ہو سکتے کا نمبر مانگ جائے، دیش میں گھوڑا جیتنے کی ہماری لاٹری نکل آئے 2 کروڑ اور اللہ والا ان کو دے دیا، یہ نمبر لے لو، یہ لے لو، وہ بھی اللہ والے اور یہ بھی اللہ والے، جب اللہ سے مانگتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو نہیں، تو ہم لاٹری کا نمبر کس سے مانگتے ہیں، گھوڑا ریس میں دوڑایا ہے تو نمبر ہمارا گھوڑا نمبر بنا ہے تو اسے کہیں اسلامی ملک ہے یہاں تو کا فتویٰ لگ جائے گا، اللہ سے مانگو،
وہاں کے بعد معاملہ ختم، ایک منزل پر آگے ختم ہو، اور وہ ہے بنی اسرائیل قوم، جہاں روز فرمائشیں قوم کرتی، اور نبی اللہ سے کہتا تھا اب قوم یہ فرمائش کرتی، اب یہ فرمائش کرتی، اور وہ فرمائشیں اگر آپ فہرست بنائی تو ایک ذہنی کتاب بن جائے کہ قوم اللہ سے کیا کیا مانگتی تھی، روز میں بھی ہر منٹ آدھے گھنٹے کے بعد، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ سب سے ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد جو نبی آئے تو نہ کسی قوم نے فرمائش کی، ہمت کی، اور نہ نبی نے اللہ سے کہا یہ معاملہ میں ختم۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے نہیں چل پایا فرمائشات کا۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر چاہتے تھے یا پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم پھر اللہ کی برکت نہیں کریں گے، ایسی ایسی دھمکیاں دیتے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ کو کہنا پڑتا نہیں، ہم کہتے ابھی جاتے کوئی پہ جا رہے ہیں، نہیں، نماز نہیں چھوڑنا، ابھی اللہ سے بات کریں، ابھی ہم کوئی دور پہ جا رہے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا انسان ایسی بھی فرمائشات اللہ سے کر سکتا ہے۔ سب قرآن ہے اور قرآن نہیں، اور آسمانی کتابیں ہیں اور حدیث ہیں اور حدیثوں ہیں۔ اب قرآن نے کتاب وہ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ابھی شام کو ہمیں سب لوگوں نے کپڑے دھوئے اور وہ کے پھیلائے، ابھی کپڑے پھیلائے تو بارش ہو گئی، سارے کپڑے گیلے ہو گئے، اب جا کے اللہ سے کہو ہمارے کام خراب نہ کیا کرے، جب ہم چاہیں تب بارش ہو، جب ہم کہیں تب ہو، کپڑے جب سوکھنے کو پھیلو، خبردار اگر پانی برس آیا۔ بڑا سورہ ہے، بڑا گوبے کا سورہ بنی اسرائیل کا، اور پورے قرآن میں جہاں مسلمانوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت دینے دلانے کی بات کرتے تو وہاں پہلے ہی کہہ دیتا ہے اے صاحبان ایمان، ہم نے کیا کیا نعمتیں بنی اسرائیل کو دی، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے ساری نعمتیں گنائی، بنی اسرائیل کو یہ دیا، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا مسلمانوں کو یہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ دیا، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ دیا، اور بنی اسرائیل کو یہ دیا، تو کہہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم ہے۔ تو آج کل کے بچے بھی نہیں جاتے، بس جائیے ابا نہیں دلائی موٹر سائیکل وہ والی جو 1.5 لاکھ والی بس دیکھ لیجیے گا، ابھی ہم جا رہے ہیں گھر دلا دیں گے، بیٹا دلا دیں۔ آج بھی کسی بیٹے کی ہمت نہیں کہ اتنی بڑی بڑی فرمائش کر سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹا کی حالات اور زمانہ دیکھ رہا ہے اور غربتوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلانا ہے، تو بیٹے بھی دیکھ دیکھتے گھر میں کیا آ رہا ہے اور کیا کمائی ہے اور کیا کھانا ہے اور کیا حالات ہے، ان کی کتنی حیثیت ہے، انہوں نے طے کیا ہوا ہے، کچھ نہیں دیکھنا کہ حالات کیا ہیں، واقعات، بس ہمیں یہ چاہیے اور سب متفق ہو جاتے، یعنی حد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کبھی دشمن سر کے آ گیا ہے، چلو اب ان سے جنگ کریں، اور وہ شبیر کا کر کے بیٹھ کے کہنے موسیٰ
چھوٹا اور تمہارا جاتے رہو، ہم تو نہیں جاتے، یہاں بیٹھے اس کے ایمان بھی برقرار ہے، قوم بھی ہے، اللہ فرمائشیں بھی پوری کر رہا ہے، اور امتحان ہم تو نہیں جاتے جہاد جاتے، تم کا اور تمہارا اللہ جا کے فتح کر لیں۔ جب ایک ایسا فلسفہ پیش کر دیا انہوں نے تو قادر مطلق ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے فتح کر لیں اللہ کو، اور ہم سب ان کو اللہ کے نمائندے ہو، تمہارے بادشاہ ہے وہ گاہ بن جاتا ہے، وہ تلوار بن جاتا ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے، کیا فتح کر لیں، اور پھر قوم بھی ہے اور گاڑیاں بھی ہیں اور نعمتیں بھی مل رہی ہیں، یہاں تک کہ جناب عالی کہ اول دن سے پوری قوم میں ہے، ہم محنت نہیں کر سکتے، ہم لوگ تقریبات لوگ ہیں، نہ ہماری عورتیں کھانا پکائیں اور نہ ہم کما کے لاتے ہیں کہ عورتوں کو روٹی پکی اور سالن کریں، ان سے کہو ہم تیری قوم ہے پکا پکایا کھانا بھیجا کر، اللہ نے کہا اچھا پکا پکایا ہے، من و شلوا، اب تو محاورہ بن گیا، تو اگر اماں نے کوئی دال روٹی کی بغیر برادری سامنے رکھ دی، یہ اماں کیا پکائے ہم نہیں کھائیں گے، اماں کہیں کیا من و شلوا ہے، محاورہ رہ گیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں من و شلوا ہے، قرآنی لفظ ہے آیت ہے، آیت محاورہ، لغت کا محاورہ آیت بن گئی من و شلوا، اس لیے مل گئی اور بنی اسرائیل کی داستان من و شلوا بھونا ہوا اور شیرمال تو چلیے مجلس کی وجہ سے نظر آ جاتی ہے، اور اس کے آدمی ہمارے یہاں سے شیرمالیں پکوائیے محرم میں اشتہار آتے رہتے ہیں محرم میں شیرمالیں ہمارے یہاں سے بنوائی، لیکن عجیب بات ہے یہ شیرمالیں کراچی کی ہیں، اگر لکھنؤ کی شیرمال دیکھیں تو دنگ ہو جائیں، آگے نہیں پتہ لکھنؤ کی شیرمال اتنی ہلکی ہوتی ہے، ہاتھ سے اٹھائیں جیسے بس دیکھنے میں اتنی بڑی، یعنی یہ جو کراچی کی شیرمال ہے اس کی لکھنؤ کی کم سے کم 20-25 شیرمالیں ایسی چیز جو لکھنؤ میں اردو سے کہتے ہیں تندوری پراٹھا، اس کا نام یہاں شیرمال ہے، دستور ہے، اپنے ادب آداب تہذیب فیشن الگ الگ ملکوں کی ہوتی، اب وہ شیرمالیں کیسی ہوں گی جو اللہ کے یہاں سے آتی ہیں، اور بھونا بھیتر کیسا ہوگا، تو ہر گھر میں وہ کھانا آ رہا، کھا بھی رہتے ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں نہ پکائیں گے نہ زراعت کریں گے کچھ نہیں کریں گے، کہتے ہیں انہوں نے کھیتی باڑی نہیں کریں گے، اللہ کے لوگ مجھے قوم بنایا ہے اور ہم تیرا کام کر رہے ہیں تیری عبادت کر رہے ہیں، کھانا خود بھیج، اللہ نے کہا مجھ سے کھانا آئے گا، ادھر موسیٰ نے کچھ کہا، اللہ نے کہا ہاں یہ ہو جائے گا، اب کھاتے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا بس ابھی بھر گیا، من و شلوا سے دل بھر گیا، کہاں تک ایک ہی چیز کھائے جائیں شیرمال کی تر شیرمال، اب ہمیں اور چیز چاہیے، اب ہمیں لہسن پیاز ادرک شونٹ وغیرہ یہ سب چیزیں چاہیے، اس کے بغیر کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، لہسن پیاز ادرک ہلدی دھنیا مرچا، تو پھر اللہ نے کہا یہ سب جنت سے نہیں آئے گا، اب زراعت کرو، اب کھیت میں اگاؤ، بیج ہم بھجوا دیں، اب کھیتوں میں یہ سب لگاؤ،
تو جب سے جناب یہ بیان پیدا ہونے لگی اور پنجاب کے آرام جو تھے اور وہ نسلیات بڑھنے لگی اور ہمارے یہاں مطلب بچپن کا ہو گئی بڑے بڑے مکان بڑے بڑے صحن بچے سے جاتی دادی کو جاتے تھے دادا کے پاس شہر میں کام میں بڑے گاؤں میں کام تو وہاں جب جائیں بڑے بڑے کھیت ماں یہ وہ تو لہلاتے ہوئے کھیت دیکھ کر شوق پیدا ہوتا تو اپنے شہر میں بھی اور ہر چلاتے کسان کو دیکھا تو ہم نے بھی جاری بنا لی دادی نے کہا لائیے دھنیا لگائیں گے دادی نے کہا پوری دھنیا نہیں نکلتی دھنیا لے کے انہوں نے سلبٹے پر اوپر بٹا چلایا تو ٹکڑے دو ہو گئے جیسی دھنیا ٹوٹی انہوں نے لے جاؤ ڈال دیا دوسرے دن صبح کے دوسرے طرف نکالا بڑے خوش اب دھنیا کو بھی بڑے بڑے پودے ہو گئے دھنیا اپنی دن دادی سے ہم نے کہا کہ یہ جو پیاز ہوتی ہوئی کھیت میں اس کے اوپر جو شاخیں ہلوے بڑی اچھی لگتی لہسن پیاز ادرک یہ لگائیے اور ایک دادی نے بولا خبردار کو گھر میں لہسن پیاز اور ادرک لگایا بس دھنیا لگ سکتی ہے خبردار اگر پیاز ادرک اور یہ لگایا یہ نہیں لگتا اب تشویش دھنیا لگ سکتی پودینہ لگ سکتا ہے گھر میں پیاز ادرک کو یہ کیوں نہیں لگ سکتا آپ پیچھے بڑھ گئے بتائیے کیوں پیاز کو نہیں گھر میں بو سکتے اور ادرک کیوں نہیں اور لہسن ارے سید نہیں لگاتے کاش مطالعے میں وہ آ جائے تو بچپن میں منع کیا تو پھر وہ چیزیں آنے بھی لگتی اب جب رسول اللہ کی زمان حیات بہت پڑی تو سارے راجوں کی روایت کے مستند پڑی کہ سرکار کو لہسن پیاز اور ادرک کی خوشبو سے نفرت تھی اور پوری زندگی نے استعمال کی نعمت الہی ہے چونکہ بنی اسرائیل نے بولا تھا اب امت کھائے سید الانبیاء نہیں سرکار نے اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کی اب سرکار کے مزاج اور سیرت کو سمجھنا ضروری یہاں پر ہو گیا بنی اسرائیل اپنی جگہ بھی بات کریں گے اب سرکار کے بات کرتے ہیں ہمارے سرکار ایک جملے میں بات کرتا ہوں کہ جن جن چیزوں میں لذت ہے سرکار نے سب ترکی ہوئی تھی اور صرف سرکار نے نہیں ترکی کی بلکہ سرکار کے ولی علی نے بھی ترکی چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ لذت گروہوں میں ہے وہی تو علی چھوڑ رہا اگر علی کے منہ چھوڑ کر جو کو نہ اپناتے تو آج دنیا کو یہ پتا بھی نہ ہوتا کہ جو نام کی کوئی چیز ہے ہمیں پتا بھی
जो मौजूद है कितने लोग खाते हैं? अरे पूजा दे किसके घर में जो खाना आता है सिर्फ नाम मशहूर है, खाया नहीं जाता, मशहूर होने की वजह। किसके लिए आता है? पापा के लिए। क्यों? तो शुगर है। अच्छा जौ में इक्सीर का असर है, मूजी मरस की दवा है। अरे ये कैसे? गेहूं में असर नहीं तो शुगर खत्म कर दे, और जौ में असर है। अरे हरी के नाम लेकिन अगर मीर और इकबाल से सबको जिंदा करके पूछा जाए आप क्या खाते हैं? तारीफ हो रही है चौकी, लेकिन कोई खाता नहीं। क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? इसलिए कि जौ की रोटी करने वाला हलक में फंस जाता है। गेहूं में असर है कि देश है, लज्जत के साथ निवाला जाता है रोटी का। जौ में असर है, गले को सील देती है, इससे कोई हाथ नहीं लगाता। तो बाबा ये जौ काम क्या आ रहा है? ये जौ किसका आ रहा है? जब कोई खाते ही नहीं तो पैदा क्यों किया जा रहा है? अरे साहब वो पंजाब की भैंसें ऐसे खाते हैं, भैंसों के लिए इतनी मेहनत होती है कि यूरिया डाल के उगाना, इतनी मेहनत ट्रैक्टर चलाना, धूप में, और भैंसों के लिए जो है नहीं साहब, तो बताइए ना। नहीं अब आपको नहीं बताइए, ये सारा जो पंजाब का सिंह कहाँ जाता है? ये सब बाहर जाता है। कौन लेता है? अंग्रेज, अमेरिका वाले, यूरोप वाले। अच्छा अंग्रेज लोग जौ की रोटी खाते हैं, ऐसी बातें करते हो? रोटी का खाते हैं, वो तो डबल रोटी खाते हैं। रोटी नहीं, वो तो डबल रोटी खाते हैं। रोटी मैदे की होती है, आटे की नहीं, इसलिए कि अंग्रेज नाजुक चीज खाता है। तो फिर जौ खाने वाला जब मुसलमान नहीं खा सकता तो अंग्रेज कैसे खाए? वो जौ क्यों मंगाते? अब क्या जब जाता है तो पाबंदी नहीं है, जब जो वापस आता है यूरोप से फिर पाबंदी है। अब समझे खालिद वाले, और किसी के समझ में ना आया कि जोर से बन जा रहा है। जो जान को तकलीफ पहुंचाए, अमीर हो जा भाई या फकीर, कितना ही गरीब, मजेदार, मजेदारी की तलाश में होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा आज
اللہ نے اتاری، لیکن تم جسے نعمت سمجھ رہے ہو، ہمارے لیے چھوٹی نعمت، تمہارے لیے بڑی نعمت، ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت۔ امام کو دیکھ کر گرم لباس پہنے، تاج پہنے، یہودی نیتا کو اچھا لباس نہیں پہن دیا، ان کو پہنتے کیوں؟ کیسے کہ ہمارے لیے جسے تم نے مت سمجھ رہے، جسے تم نے مت سمجھ، ہمارے لیے وہاں اس سے بڑی بڑی نعمت مقرر ہے، اور تم جسے نعمت سمجھ کے دے رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں وہاں جان کو ملے گا۔ اس لیے اسلام نے ریشم کو حرام کر دیا مردوں کے، عورت کے لیے ہے کیا ہے؟ مرد کے لیے ریشم حرام، مرد کے لیے سونا حرام، سونا نہیں، زرد رنگ کا ہاتھ سونا مرد کے لیے حرام، ریشمی کپڑا مرد کے لیے حرام، پہننے اور کوئی ایک دوسرے کے عجیب آدمی کہ آپ ریشمی کپڑا پہنیں گے، سلک کا پہنیں گے، یہ تو حرام، یہ تو مرضی پہنتے اسلام میں حرام۔ یہ بھی بہت سی چیزوں میں کی سطح میں اور ان کی نہیں ساری جگہوں کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتے کہ جب کسی کہہ رہا ہے یہاں آپ کو کیا پتا ہے اپنی جگہ میں، اپنی جگہ میں ہر جگہ میں حرام، سونا ہر جگہ میں حرام، یعنی مدد نہیں لے سکتے، ارے نہیں کہنے میں وہ دوسری جگہ میں ہے، کیوں بھائی کیوں حرام کیوں ہے؟ سونا پہننے سے غرور پیدا ہوتا ہے اور غرور حرام، سونا پہننا تو دو حرام کام ہوئے، سونا حرام غرور حرام۔ مخلوق کو اللہ بچا رہا ہے، اور یہ ریشم ریشمی کو حرام، ریشمی کپڑا مت کرو، ارے بھائی کام کرو گے کہ نہیں، ڈیوٹی کرو گے کہ نہیں، آفس میں بیٹھے ہو، نماز پڑھنے مسجد میں گئے، کمپنی میں بیٹھے ہو، کاروبار پہ جانا ہے، تجارت سینٹر میں بیٹھے ہو، کہیں بھی لگے گا میں عبادت میں نہیں جاتا، اور عبادت کو اور ڈبل مسئلہ ہو جائے گا ریشمی کپڑے میں، نماز حرام، سونا غرور پیدا کرتا ہے، ریشم کیا پیدا کرتا ہے؟ ہم منبر سے کیسے بتا رہے ہیں؟ ابھی فارسی میں بتا دیں، انگلش میں کہیں گے تو پکڑ لیں گے، اگر انگلش بول یا کہ کسی کے منبر میں پڑھتے لیکن جیسے عربی یا فارسی میں پڑھیں گے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، مرد پہ ریشم کا کپڑا اس لیے حرام ہے کہ ریشم کی نظر سے لذت شہوانی پیدا ہو اور کوئی کام دل پر نہیں ہو سکتا۔ اب جب آپ یہ کہیں گے تو دلیل کیا ہے؟ اسلام انسان کو بچا رہا ہے گناہوں کے غار میں گرنے سے، اور ایک ایک لمحہ ایمانداروں کا اللہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ اعمال سے تو محفوظ رکھا جائے، کہ پاکستان کے ہر آدمی کو محفوظ رکھا جائے،
اور یہ کہہ دیا جائے کیا یہ غداری کیجیے ملک سے، کیا یہ اسمگلنگ کیجیے، کیا یہ ملک کو بیچ دیجیے، کیا یہ زمینیں بیچ دیجیے، کیا یہ یہاں کا مال باہر لے جائے، باہر کا مال نہ لائیے، کیا یہ آرام سے جو چاہے کیجیے. نہیں، پہلے شرط لگا دی کہ ساری سہولتیں ملیں گی مگر ملک سے وفادار رہنا. تو اللہ نے دنیا بنا کے پہلے ایک مرکزی خیال پر ساری انسانیت کو باندھ دیا اور باندھ کر کہا مودت اہل بیت. اس سے وفادار رہو. تو وفاداری کی شرط ہے جس کو ہم عادی مقرر کریں اس سے وفادار رہو. اگر کہتا مجھ سے وفادار رہو تو مان کے کہنا چھوٹا بن جاتا، یعنی اسے مانگنا پڑے گا. نہیں سمجھے؟ اللہ کو محبت مانگنی پڑے گی. جس کے دل میں چاہے پیدا دل مطلق ہے، اس نے انسانوں کے بھیس میں انبیاء کو بنا کے کہا ان سے محبت کرو. اگر میں چاہوں تو دل میں محبت ڈال کے ہر کافر کو مومن بنا دوں، لیکن اختیار دیا ہے، اختیاری محبت. تمہاری رائے پہ چھوڑا، اگر ایسا نہ کرتا زبردستی کر دیتا اس کے لیے کیا مشکل. ہم نے یوم آلس جتنی مخلوقات تھی سب کو جمع کیا، یوم آلس جمع کیا اور پھر کہا یہ ہیں ہمارے حامی، ہم ان کو مقرر کریں گے، آج اختیار کرو. ان سے محبت کرو گے، ان کی ولایت کو مانو گے. بڑا ہر مخلوق چلائی بڑا بے شک ہم ایمان لائے. حلف نامہ ہو گیا، ہمارے ملک سے وفاداری کا حلف نامہ. غداری نہیں کرنا، سب دیں گے جو چاہے کرنا. سواب گناہ ہم دیکھ لیں گے اور حساب، لیکن ان سے وفادار رہنا. اگر ان سے غداری کی تو پھر سیدھے جہنم میں. مہر لگا دیں گے ہر انسان پر. یہ حلف نامہ ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کی مہر لگ جاتی ہے. مہر لگا کیوں کر کے مہر لگا؟ ہم نے تو نقشہ ہی مہر کا بنا. ہر انسان کے چہرے پر علی لکھ دیا، ادھر سے بھی علی لکھا ہے، ادھر سے بھی علی لکھا ہے. اور پھر 5 انگلیاں دیکھ گواہ بنا دی. یہ ہاتھ تمہارا گواہ، اس لیے کہ آدم کے ہاتھ میں تم نسل آدم میں ہو. ہم نے نور یوں دیا کہ پیشانی سے چلا، کیونکہ پیشانی پہ نور تھا اس کے چہرے کو علی سے پاک کیا. علی لکھ کر چہرے کو پاک کیا. آدم نے کہا اس کا نور فرشتے پیچھے. ہمیں کیا پتا وہ پیچھے کھڑے، یہ کچھ میں نور کھڑے. اللہ نے
نے کہا پیشانی میں آ گئی، فرشتے آگے آ گئے۔ اب آدم کا دل لگا، پہلے تنہائی تھی، اب فرشتے آ گئے، ایسے کرتے جیسے آپ ہیں۔ یا آدم نے محراب آنا، اور آپ بیٹھے اور فرشتے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نور۔ آدم نے کہا یہ سب دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ میں نور کیسے دیکھوں؟ اللہ نے کہا اچھا اب نور تمہارے ہاتھ میں آئے گا، اب دیکھنا، تم بھی دیکھنا فرشتے بھی دیکھیں گے۔ اب نور چلا پیشانی سے، محمد کا نور، اب انگلی ہوئی پاکیزہ ہے، نور محمد مجسم۔ اس نے مسلمان جیسے نام لیتے محمد، محمد کیونکہ منصوب ہے محمد سے، لیکن انگلی محمد کی ہے، لیکن جب کہنا اللہ پھر سے بولو، پھر کہتا ہوں تو بولو، انگلی منصوب محمد سے، یہی اللہ بتائے گی۔ اللہ بچے سے کہا اللہ، اس نے کہا توحید کی گواہی۔ کیا چاہتے تھے آپ؟ کیا ان 5 انگلیوں میں انگلی اللہ کی ہوتی؟ تو کیا اللہ انگلیوں میں محبوب ہے؟ کبھی گھر میں بھی 5 منٹ تو لے ٹھیک 9 بجے روز بیٹھتے 9 سے 5 منٹ کر کے آ گئے، اگر یہ موجود چار آدمی میں تو ڈرتا مجھے مجموعہ میں کی انتظار پیچھے آتے ہی دوسرا سب علی میں تھوڑا جلدی جانا، اور جلدی آئیں گے تو ہو سکتا ہے لمبی بھی آدم کے ہاتھ میں پیشانی سے نور اترا، محمد کا نور اس انگلی میں آیا، علی کا نور اس انگلی میں۔ عجیب بات ہے، علی والی انگلی ہمیشہ اب دنیا میں کسی کی مجال ہے جو اٹھ کر یہ کہے آپ علی کو محمد سے پڑھا دیں گے؟ اور پھر میں آئیے گا اگر کسی کی یہ انگلی لمبی ہو جائے اس سے ہم بات کر لیں گے، آپ اور آپ ہی دن چھوڑ کے بات کر لیجیے گا، اور پریشانی نہ ہو۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہاں نور محمد، یہاں نور علی، یہ پڑھ کیسے گیا؟ پڑھا نہیں، دوست پہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد نور فاطمہ شوری میں آیا، علی کے بعد پھر نور حسن کی شوری میں آیا، پھر نور حسین کو انگوٹھے میں اتارا۔ یہ ترتیب کیا ہے پھر کہ اس کو چھوڑ کے محمد یا علی فاطمہ حسن حسین حسین اور ننگی وہاں جانا ہے۔
پتھر پہ اب کوئی کہتا کہ نور آدم کے ہاتھ میں اتارا. ہر انسان کا ہاتھ آدم کا ہاتھ جیسا ہے. اس میں کیا بڑا ہے؟ اس نے اعلان کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے. میرا بھی ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ کو اللہ سے منسوب کر دیا. اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. اب یہ بتا دے حسین یہاں کیوں؟ تو حسین اس لیے کہ کائنات میں تمام انسانوں کا حساب نہ محمد لیں گے، نہ علی لیں گے، نہ حسن، نہ فاطمہ، نہ حسن. یہ چاروں بیٹھے ہوں گے اور سکہ حسین کا چلے گا. تو کیسے؟ کیا اس لیے کہ دنیا ترقی کر جائے، کتنی ترقی کر جائے، کتنی پڑھ لکھ لے، مگر ہر انسان کو انگوٹھا لگانا ہے. انگوٹھا لگانا جو بھائی انگوٹھا کیوں لگے؟ اس لیے کہ جتنے انسان اللہ نے پیدا کیا ہر انسان کے انگوٹھے کا ڈیزائن الگ کر دیا، ایک دوسرے سے ملتا نہیں. اس لیے اگر مجرم تو پکڑنا ہے تو انگوٹھے کے نشان لگا. پوری انسانیت میں اللہ کا مجرم کون ہے؟ کیسے پکڑایا؟ حسین. حسین کا دوست ہے، حسین کا دوست ہے تو اللہ کا دوست ہے. حسین کا دشمن ہے تو اللہ کا مجرم ہے. پکڑ لو. کہ ہم نے آزائے انسانی میں سے اپنے لیے صرف پنجہ کو لیا. قلم کا پنجہ آنکھیں نہیں، پیشانی لے لے، چہرہ لے لے، سینہ لے لے. سرکار کی دنیا بھی گھنٹے پہ آتی ہے. ہر ایک کے قدم کے نشان ہے. مولا علی کے قدم کے نشان ہے. پیر کا نشان لے لے. ہاتھ، اس لیے کہ ہاتھ سے دنیا میں علم شروع ہوا اور علم ہاتھ سے متعلق. یہ سیدھا ہاتھ لکھتا ہے، ہر گواہی میں یہ ہاتھ کام آتا ہے. اور آدم کے ہاتھ کو توڑ ملا اور اللہ نے ہاتھ کو کیا پاک اور کا میرا بھی ہاتھ. اب ہاتھ اتنا قائم ہو گیا کہ اللہ سے منسوب ہو گیا. جو چیز اللہ سے منسوب ہو جائے ہم وہ لے کے اپنی یادگار میں لگا لیں. اللہ والے ہیں نا ہم لوگ پکے بہادی ہیں. ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز
کی